الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. آج کی پریس کانفرنس کافی وجوہات کی وجہ سے اہمیت کی حامل ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک فورن فنڈڈ فتنہ جو کہ ملک میں صرف انتشار، سیاسی عدم استحکام، افراتفری مچانے کی کوشش کرتا ہے ہر وقت، اور آج وہ دوبارہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جو جھوٹ کا پلندہ تھی. اور مجھے یہ یقین ہو گیا ہے ان کی گفتگو سننے کے بعد کہ عمران خان صاحب سیاسی الزائمر کے مرض میں مبتلا ہیں. اور وہ سیاسی الزائمر اس لیے کہ وہ بھول چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی بھول جائے کہ وہ 4 سال پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں، وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط رہے ہیں، اور 4 سال ملک کے ساتھ جو کیا، ملک کے ساتھ معاشی تباہی ہو، بے روزگاری ہو، ملک کا دیوالیہ ہو، ملک کے اندر جو اخلاقیات کا دیوالیہ ہے وہ تو ایک طرف، جس میں سالوں سال اور صدیاں لگیں گی ٹھیک ہونے میں، لیکن معاشی دیوالیہ، نوجوان کو بے روزگار کرنا کیا، کشمیر کا سودا کیا، کرپشن، لوٹ مار اور ڈاکے کی داستانیں اور جو کرپشن سے اٹی ہوئی فائلیں ہیں وہ منہ کے اوپر تماچے ہیں. اور صرف یہ کہ اقتدار کی ہوس، لالچ میں ایک شخص اندھا ہو چکا ہے. ضمنی الیکشن کے اندر 8 سیٹوں میں سے 6 سیٹیں جیتنا، جو 8 کی 8 عمران خان صاحب کی سیٹیں تھیں. ضمنی الیکشن جیتنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ کیپٹل کے اوپر یلغار کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دھونس دھمکی کے ساتھ گالی دے کر، وارننگز دے کر، الرٹس جاری کر کے الیکشن کا مطالبہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی اور خیبر پختونخوا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس میں پولیس کو لے کر آپ دونوں پروونسز کی، صوبوں کی پولیس کو لے کر آپ حملہ آور ہو جائیں کیپٹل کے اوپر. آپ نے ضمنی الیکشن جیتا ہے. اور جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن ریفرینڈم ہے، تو کراچی میں بھی آپ کے خلاف ریفرینڈم آیا اور ملتان میں بھی آپ کے خلاف ریفرینڈم آیا. اور ضمنی الیکشن ہو گیا، آپ نے 6 سیٹیں جیت لیں، تو آج گالی دے نا الیکشن کمشنر کو، آج کریں نا اس کی توہین، کہیں کہ وہ جانبدار ہے، کہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے، آپ کہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے. کیوں نہیں کہتے؟ جب تم الیکشن جیت جاؤ تو خاموشی، جب فیصلے تمہارے خلاف آئیں، جب الیکشن تم ہار جاؤ تو گالی دو، دھمکی دو، توہین کرو. آج کہو نا ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں. بولتے کیوں نہیں ہو؟ آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کیا تکلیف تھی؟ بولنا تھا نا، XYZ کا نام لینا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے. کیوں نہیں کہا؟ اور جو تمہیں تکلیف ہے آج پوری پریس کانفرنس میں، تکلیف آرمی چیف کی تانیاتی. کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف دوسرے ملکوں میں مانگنے جاتا ہے. 75 سال کا تاریخی قرضہ عمران خان نے لیا ہے، 45,000 ارب کے اوپر قرضے کو پہنچا دیا. 25,000 ارب جو کہ مجموعی طور پر 75 سال میں سب کو ملا لیں حکومتوں کو جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے نہیں لیا جو آپ نے لیا عمران خان صاحب. اوبر ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، ٹیکسی ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے، پورے دوست ممالک کو ناراض کر دیا اور ہر جگہ کشکول لے کر گئے، ملک کو مقروض کر دیا. تمہیں الزائمر، تم سیاسی الزائمر کا شکار ہو اور سمجھتے ہو کہ عوام یہ باتیں بھول جائے گی. اور آرمی چیف کی تانیاتی، کہتے ہیں کہ ایک سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا، اعظم سواتی ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا، تو جو پچھلے 4 سال تم نے کیا اس وقت کیوں نہیں ہیومن رائٹس واچ کو لکھا؟
اس وقت کیوں نہیں انٹرنیشنل ایجنسیز کو خط لکھے؟ اس وقت جس وقت تم نے اپوزیشن لیڈر کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اریسٹ کیا، خواجہ آصف کو اریسٹ کیا، سعد رفیق کو اریسٹ کیا، سلمان رفیق کو اریسٹ کیا، شاہد خاقان عباسی کو اریسٹ کیا، مفتاح اسماعیل کو اریسٹ کیا، حنیف عباسی کو اریسٹ کیا، کامران مائیکل کو اریسٹ کیا، مریم نواز کو اریسٹ کیا، حمزہ شہباز کو اریسٹ کیا، دوسروں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان کے والدین کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی، ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، ان کو ڈیتھ سیلز میں رکھا جہاں باتھ روم بھی ایک تھا، کمرہ بھی ایک تھا، نیب کی عقوبت خانوں میں رکھا. اس وقت کدھر تھی یہ تمہاری ساری ہیومن رائٹس کے جو تمہارے فتوے اور تمہارے سبق ہیں؟ اس وقت تم لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے. آج تم بھاشن دیتے ہو کہ ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ بھاشن دے رہے ہو. رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دی تم نے. اس وقت یہ بھاشن کہاں تھا؟ اس کے بعد جاوید لطیف صاحب کی 90 سال کی جو والدہ تھی ان کو تو گرفتار کیا سو کیا، اینٹی کرپشن کو بیچ کر ان کی 90 سالہ جو والدہ تھی ان کے اوپر تم نے کیس بنایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. اس وقت تمہارے ہیومن رائٹس کے سبق کدھر تھے؟ ان کی بھی عزتیں تھیں. آج عزت نفس پہ تمہارے جو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم کہتے ہو کیا غلط کیا. آرمی چیف کے اور پھر اس کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ تم کہتے ہو کہ کیا غلط کیا. تمہارے لوگ تمہارے کہنے کے اوپر تمہاری اشتعال انگیزی کی وجہ سے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائیں، افواج پاکستان کے اندر بغاوت کے سبق دیں اور درشن دیں اور انسٹیگیٹ کریں. تمہارے لوگ آرمی چیف کی تعیناتی کو کنٹروورشل کریں. اس وقت جب افواج پاکستان سیلاب وکٹمز ہو، پورے ملک کی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، سرحدوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، اور تم اس کے اندر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر کے سانے کے اوپر لوگوں کو کہو کہ کیمپین چلائیں سوشل میڈیا کی، اور کہتے ہو سوشل میڈیا ڈیموکریسی کا ٹول ہے. اور آرمی چیف کی تعیناتی کہتے ہو نواز شریف نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اس ملک کے 6 آرمی چیف تعینات کیے، 3 دفعہ منتخب پاؤں پکڑے، اور وہ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہے. اگر تمہیں تکلیف ہے، بہت شوق ہے، تو پھر 172 نمبر پورے کرو اور پارلیمان میں آؤ اور 174 سیٹس تھیں، آج الحمدللہ شہباز شریف کے پاس 176 سیٹیں ہیں پارلیمان کے اندر. اور اگر تم 8 سیٹوں سے الیکشن لڑے ہو، تم نے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی کم کی ہیں. اس وقت جب تم پارلیمان میں آؤ گے ان 8 سیٹوں کا کہتے ہوئے، تو تمہاری 7 سیٹیں ابھی بھی کم ہوں گی. 8 سیٹیں، کیونکہ تم نے ابھی تک استعفیٰ تمہارا ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو تمہاری وہ 8 سیٹیں بھی تم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں کم کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضمنی الیکشن کے بعد حکومت کے پاس 176 ووٹ ہیں. اگر حکومت لانی ہے تو 6 سیٹوں کے ساتھ غلغار کرنے سے نہیں آئے گی، وہ آئینی طریقے سے آئے گی، جس طرح تم آئینی طریقے سے پارلیمان سے باہر پھینکے گئے ہو. نواز شریف اپنے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق یہ حق رکھتا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے. تم جیسا فورن فنڈر، تم جیسا سازشی، تم جیسا ڈاکو، تم جیسا فراڈ، تم جیسا چور کسی قسم کی تعیناتی کرنے کے قابل نہیں ہے. جس نے اپنے ملکی مفاد اپنی بیگم کے چند ہیروں کے عوض بیچے ہوں، جنہوں نے چند ٹکڑے زمینوں کے عوض اپنے ملکی مفاد کا سودا کیا ہو، جنہوں نے تعیناتی ٹرانسفر کے اوپر ملکی مفادات کا سودا کیا ہو، تم کسی قابل نہیں ہو. عمران خان صاحب، بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو موٹر وے دیے جس پر تم سفر کرتے ہو، بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بقا، اس ملک کی سیکیورٹی اور نوجوان کو روزگار دیا، سی پیک دیا. اس نواز شریف کی بات کرتے ہو جس نے 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس نے عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دیا،
جس نے ملک کی ترقی کو تاریخی 6.3% پہ پہنچایا، جس نے مہنگائی کو 2.6% پہ رکھا، تم نواز شریف کی بات کرتے ہو؟ تم جیسا فورن فنڈنگ کرنے والا شخص، منی لانڈرر، فراڈ، جس نے فراڈ کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا، ڈیفالٹ کی بات کرتے ہو کہ یہ حکومت ڈیفالٹ کر دے گی؟ تم نے ملک کی معیشت تباہ کی، تم نے ملک کو ڈیفالٹ کیا، تم نے ملک کے اندر 4 سال مہنگائی کر کے عوام کا گلا گھونٹا۔ اپریل میں ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئلیشن گورنمنٹ آ کر شہباز شریف کی قیادت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، کیونکہ تمہاری فورن فنڈنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے، اس منی لانڈرنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے۔ آج اگر ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل، وہ بنتا رہتا ہے، عوام بہت شعور رکھتی ہے، عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون مخلص ہے، کون خدمت کرنے والا ہے، اور کون چال باز ہے، اور کون فراڈ ہے، اور کون جھوٹا ہے۔ اس لیے نواز شریف کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے ہو، 10 سال سے۔ ایک ہسپتال دکھاؤ، ایک یونیورسٹی دکھاؤ، ایک ہسپتال میں ایک کمرہ دکھاؤ، یونیورسٹی میں ایک کمرہ دکھاؤ، جھوٹ بولتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ۔ تم پنجاب جیسا ایک ہسپتال دکھاؤ جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنایا ہو، یا 4 سال تم نے پنجاب میں سوائے شہباز شریف کے منصوبوں پہ تختیاں لگانے کے علاوہ تم نے کوئی اور کام کیا ہو۔ تم نے تو ڈیم بنانے تھے 300، وہ 5,500 میگا واٹ بجلی بنا کے پنجاب کے صوبے کو دے بھی گیا، آج عوام استعمال کر رہی ہے۔ اسکول دے گیا، یونیورسٹی دے گیا، سڑکیں دے گیا، پبلک ٹرانسپورٹ دے گیا، بیسک ہیلتھ یونٹس دے گیا، بجلی کے منصوبے دے گیا، اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ اور کہتے ہو کہ جی آرمی چیف کے خلاف کیا بات کی تھی؟ آرمی چیف کے خلاف جھوٹ بولا تھا۔ کہتے ہو آئین کے اندر رہ کر کام کریں، اور اپنے چیلوں سے آرمی کے اندر بغاوت کے اعلان کرواتے ہو۔ شہداء کے خلاف آج ان کے خاندانوں سے پوچھو جن کے شہداء کے خلاف تم نے کیمپینز چلائی اور جنہوں نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیمپینز چلائی، ان کی بات کرتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ نواز شریف اور زرداری کی، تم 4 سال حکومت میں تھے، نیب کے کہتے ہو نیب لگانا چاہتے ہیں، FIA کے بندے لگانا چاہتے ہیں، بندے لگانا چاہتے ہیں۔ تم نے بندے نہ صرف بندے لگائے بلکہ بندوں کو یرغمال بنایا، بندوں کو اغوا کیا، بندوں کو بلیک میل کیا، باتھ روموں میں بند کیا وزیر اعظم ہاؤس کے۔ تم باتیں کرتے ہو۔ نیب 4 سال ہم نے نیب نیازی گٹھ جوڑ بھگتا ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے ویڈیو بنا کر طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں بند کیا ہوا ہے، خاتون کو اغوا کیا ہوا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو تم استعمال کیا، تم نے اپنی گندی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے۔ تم بات کرتے ہو نواز شریف کی۔ کے بعد کہتے ہو آج بنے ہوئے ہیں ٹھیکیدار جرنلسٹ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ کیا ہوا۔ عمران ریاض معذرت کے ساتھ جرنلسٹ نہیں ہے، عمران ریاض آپ کا کارکن ہے، سیاسی کارکن ہے۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ اور ٹھیک ہے انہوں نے ایک جماعت کو جوائن کیا ہے، لیکن ایک شخص کی وجہ سے آپ جرنلزم کو تباہ اور خراب نہ کریں، اس کو غلیظ نہ کریں۔ اور آپ کہتے ہیں آج عمران ریاض ایک ایگزامپل دے سکا، صرف ایک ایگزامپل عمران خان صاحب دے سکے کہ صرف عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو پھر عرفان صدیقی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ رات کے اندھیرے میں ان کو دھکے دے کر ان کو اغوا کیا گیا، اور صبح وہ شیر کا بچہ قلم لے کر کھڑا تھا عدالت کے اندر۔ تم میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ جب ان کی بیل ہوئی میں ان کو لینے گئی تھی، پچھلے دروازے سے جیل سے رہا کیا، سامنے والے دروازے سے رہا کرنے کی بھی تمہاری جرت نہیں تھی۔ طلعت حسین کا پروگرام کیوں بند کیا تھا؟ مرتضیٰ سولنگی کا کیوں بند کیا تھا؟ ابصار عالم کے پیٹ میں گولیاں کیوں ماری تھیں وہ جب واک کر رہے تھے اپنے گھر کے سامنے؟ اسد طور کی پسلیاں کیوں توڑی تھیں؟ محسن بیگ جو تمہارا محسن تھا اس کو کیوں مروایا تھا اور اس کے ناک کی ہڈیاں توڑی تھی؟ آسمہ شرازی خواتین، غریدہ فاروقی، عنبر شمسی، نصرت جاوید، حامد میر، نجم سیٹھی، احمد نورانی، سلیم صافی، اور سب سے بڑا پیغام تم نے میر شکیل الرحمان صاحب کو اریسٹ کر کے دیا تھا میڈیا کو۔ متی اللہ جان بچی کو لینے گیا تھا اسکول، اغوا ہو گئے تھے۔
प्रेडेटर कहा था तुम्हें ह्यूमन राइट्स वॉच ने, और ऑन जर्नलिज्म, ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तुम बात करते हो, तुम समझते हो कि जिस तरह तुम्हें सियासी अल्जाइमर है, पूरी अवाम 22 करोड़ अवाम को सियासी अल्जाइमर हो जाए। ऐसा नहीं होता। उसके बाद कहते हो दूसरों की बहनों को, दूसरों की बेटियों को उनके सामने हथकड़ियां लगाई, फरियाल तालपुर को घसीट के जेल से निकाला ईद वाली रात को। मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद को मिलने गई, उनको हथकड़ियां लगाई वालिद के सामने। लोगों की बेटियों को, शहबाज शरीफ की बेटियों को अदालतों में घसीटा। तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे घर वालों की इज्जत है, दूसरों की बेटियों की और दूसरों की कोई इज्जत नहीं है। तुम लिखोगे ह्यूमन राइट्स वालों को, जब ह्यूमन राइट्स वालों को लिखोगे तो ये जवाब देने पड़ेंगे। ये तुम्हारे अमाल हैं जिससे आंखें नहीं हटाई जा सकती। और अगर जरदारी साहब पे आज तमस्खर उड़ा रहे थे, अगर कोई किसी किस्म का भी इल्जाम है तो 4 साल साबित क्यों नहीं किया? 4 साल तुम्हारे दौर में बेल्स हुई इन तमाम लोगों की। तुम्हारे दौर में नैब ने, जब तुमने तैयबा गुल को यरगमाल बनाया होता, क्योंकि तैयबा गुल ने तो सबूत नहीं देने थे, सबूत तो नैब ने देने थे, तो उसको अगवा करने से आप सबूत तो केसेस तो बनवा सकते थे, लेकिन चेयरमैन नैब के पास वीडियो थी, सबूत तो नहीं थे, तो कैसे वो लोगों को ऊपर इल्जामात साबित करते? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एनआरओ की बात करते हो, और दूसरी बात तुम ये कह रहे हो एनआरओ लिया। कोई एनआरओ किसी भी दफ्तर से नहीं लिया, अदालतों ने बेल्स दी हैं और अदालतों ने बरी किया। एहसन इकबाल साहब को गिरफ्तार किया, उनके बच्चे और उनकी इज्जत नहीं है। राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हेरोइन डाली और कीड़ियां छोड़ी उस डेथ सेल के अंदर, उन्होंने तो कभी बात नहीं की इसकी। कीड़ियां छोड़ी कि ये तकलीफ में हो और ये इस तरह की बात करे। तुम ह्यूमन राइट्स को लिखोगे, और अगर तुम्हें पास ये था सारा इल्ज़ाम जो तुम अभी बैठकर लगाते हो, और आर्मी चीफ की तान्याती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, जिसका कानून के अंदर तरीक़ाकार वज़ा है। और एक आदमी जब से इस्लामाबाद पोस्ट हुआ है तो तब से तुम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। न्यूट्रल, XYZ, मीर जाफर, अब एक आदमी, कौन सा आदमी, उसका नाम लो। और अगर तुम्हारे मुताबिक एक आदमी जब से उसकी पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, तो तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हारे पास कौन सा आदमी था जिस वक्त 20 के फ्रंट रोज जो थी वो सारी की सारी जेलों में थी, उनकी बच्चे जेलों में थे, उनकी बेटियां जेलों के अंदर थी? शर्म आनी चाहिए। तुम एक नालायक शख्स हो, तुम एक झूठे शख्स हो, तुम एक फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हो, तुम मनी लॉन्ड्रर हो, तुमने मुल्क के मफादात को दाव पर लगाकर अपने सियासी मकासद के लिए तुम एक इक्तदार के हवस में मुब्तला शख्स हो, और तुमने मुल्की मफादात के साथ खेल खेला है, और अब तुम सियासी अदम इस्तेकाम मचाकर मुल्क के अंदर अनारकी फैलाना चाहते हो। और अगर तुम्हें बहुत तकलीफ है तो तुम पार्लियामान में 172 वोट लेकर आओ, हुकूमत को हटाओ, जो तानियाती करनी है करो, क्योंकि इस वक्त 172 नहीं, इस वक्त 174 वोट्स शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद हैं। तो ये 6 सीटें लेने से तुम्हें ना हुकूमत के कोई फ़र्क पड़ा है और ना किसी तरह भी पाकिस्तान, और बल्कि इन ज़िमनी इलेक्शंस के बाद हुकूमत जो है वो और भी ज़्यादा पार्लियामान में मुस्तहकम हुई है। और जो लोग ये तमाम चीज़ें सुनते हैं, इमरान खान साहब की भी सुनते हैं, ये एक फ्रॉडिया है, ये ढोंग करता है, ये तमाशा करता है, ये झूठ बोलता है। 4 साल इस शख्स ने मुल्क के साथ दुश्मनी की है और फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश हो गई है। अपनी मर्जी के फैसले आए तो खामोशी, अपने खिलाफ फैसले आए तो गाली देता है। ये फितना है, मचाना चाहता है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। अवेंस के 24 चैनल
یہ جو اسلام آباد کی تعیناتی ہے، کیا یہ کوئی چیئرمین سی ڈی اے کی تو بات تو نہیں کر رہے؟ یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی بات کر رہے ہوں گے یا چیئرمین سی ڈی اے کی بات کر رہے ہوں گے. وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. باقی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب یہ بات تو کرتے ہیں اور اشاروں میں عادت تو بناتے ہیں، خود یہ نام نہیں لیتے. ان کے سینیٹر اور جو کارکنان ہیں جب وہ نام لیتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ نام کیوں نہیں لے سکتے؟ اور جو ایپیسوڈ کل کی ہوئی ہے، اب ان پہ ضمنی انتخابات دوبارہ ہوں گے اور وہ جو خرچے ہوں گے انتخابات کے ان کا برڈن کس پہ جائے گا، یہ کیا معاملہ؟ دیکھیں، ان کا مقصد عمران خان صاحب کا ان ضمنی الیکشن سے کوئی جمہوریت یا پارلیمان نہیں تھا. ان کا مقصد یہی افراتفری پھیلانی تھی. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہی ریفرینڈم ملتان میں بھی آیا، یہی ریفرینڈم کراچی میں بھی آیا جو ان کی اپنی سیٹس تھیں. اور یہ 6 سیٹوں سے ضمنی الیکشن سے پارلیمان کے اندر 8 نشستیں عمران خان صاحب کی کم ہوئی ہیں یہ الیکشن خود لڑنے سے، کیونکہ اتنی انا، اتنا تکبر، اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے، کہ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی ٹکٹ کسی کو دے دیں اپنی پارٹی کو. تو کیا 2023 کا الیکشن 272 سیٹوں پہ خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں؟ مطلب اتنا تو حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے گھر میں ہی ہیرے آنے، اپنے گھر میں ہی گھڑیاں آنی ہیں، اپنے گھر میں ہی زمینیں آنی ہیں، تو تھوڑا سا حوصلہ کریں، اپنی پارٹی کی ٹکٹ تو لوگوں کو دیں. بہزاد صاحب، میڈم یہ بتائیں کہ آج بھی عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اکتوبر سے آگے نہیں جاؤں گا، حکومت کو وقت دے رہا ہوں، ہماری تیاری مکمل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں لانگ مارچ کا جو یہ مسلسل جو ہے ٹائم لائن تبدیل ہو رہی ہے، کیا حکومت اس کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کیا حکمت عملی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ہے کہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں الیکشن کراؤ، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. کیوں الیکشن کراؤ بھائی؟ تمہاری اکثریت نہیں ہے پارلیمنٹ میں بھی تو ریفرینڈم ہوا ہے نا. پارلیمنٹ کے اندر 176 سیٹیں، وہ بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نا بھائی. 176 سیٹیں جو میجورٹی ہے پارلیمنٹ کی، وہ اس وقت تمہارے خلاف ریفرینڈم دے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو کیوں الیکشن کرائیں؟ اور اگر تم نے الیکشن کرانا تھا تو تم نے 8 مارچ کو الیکشن کرا لینا تھا. اب الیکشن اپنے وقت پر ہوگا، موجودہ حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا، آئین کے فیصلے کے مطابق ہوگا، اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا. خالد محمود صاحب ایکسپریس. میڈم بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں صدر میں فیصلہ ہوتی ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں. اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید صدر مملکت حکومت سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کچھ مشورہ دیں گے. یار آپ نے خالد بھائی اتنا اچھا سوال کر لیا، میں اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ بھول گئی تھی یہ والا. کہتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. حقیقی آزادی والا کہہ رہا ہے بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں. عوام کو کہہ رہا ہے حقیقی آزادی لے رہا ہوں. پیچھے خود کہہ رہے ہیں ابھی پریس کانفرنس میں کہ میں بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہو بیک ڈور مذاکرات؟ کون سے مذاکرات بیک ڈور ہوتے ہیں؟ اور ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنایا ہوا ہے اپنا. وہ صدر کے عہدے کی عزت کو تم نے اپنی سیاسی ٹاؤٹی میں وہ کر دیا ہے کنٹروورشل. پیر پکڑتے ہو، کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو؟ تم تو حقیقی آزادی چاہتے ہو تو عوام کے سامنے بتاؤ نا، عوام کے سامنے بات کرو. وہ میں مذاکرات کر رہا ہوں جو بھی کلیئرٹی نہیں ہے، اور پچھلے دروازے سے کر رہا ہوں، بیک ڈور چینلز استعمال کر رہا ہوں. کون سے بیک ڈور چینلز استعمال کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں؟ تم نے تو حقیقی آزادی چاہیے. تم تو کہتے ہو کہ میں ملک کو اور عوام کو آزاد کرا رہا ہوں. تم تو بیک ڈور چینل کے مذاکرات سے آزاد نہیں ہوئے، تو تم کون سی حقیقی آزادی پاکستان کی عوام کو لاؤ گے جنہوں نے ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنا دیا ہے، اپنا سیاسی ٹاؤٹ؟ ثناء اللہ صاحب ڈان سے. جی میڈم، 2 سوال ہیں. تو ہر وقت 2 ہوتے ہیں، اب 3 کریں. دونوں نے 3 دن کی. آپ 3 کریں نا. ایک تو یہ بتا دیں، آپ کو بھی پتا ہے، سبھی پتا ہے کہ ایشو کیا ہے. تو حکومت نے کوئی پروسیس شروع کیا ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا، اور قبل از وقت ہو سکتی ہے، مطلب قبل از وقت کا پروسیس کب سے شروع کرنا ہے. دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو انہوں نے 6 الیکشن جیتے ہیں وہ تو پھر استعفے کے لیے جائیں گے. تو آپ کی پارٹی خاص کر، کیونکہ پیپلز پارٹی 2 سیٹیں جیتی، آپ کی پارٹی تو تمام سیٹیں ہار گئی ہے. تو آپ دوبارہ سے ضمنی الیکشن پہ اگر یہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تو وہ الیکشن نہیں لڑا. دیکھیں، قانون کے اندر طریقہ کار، مدت اور جس وقت پروسیس سٹارٹ ہونا ہے وہ تمام چیزیں درج ہیں. اس کے مطابق سارا کچھ ہوگا، اور یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے. یہ وزیر اعظم کو قانون رائٹ دیتا ہے، اس کے مطابق ہی ہوگی. لیکن یہ تکلیف میں
یہ مرچیں صرف عمران خان صاحب کو ہی لگی ہوئی ہیں، جن کو صبح دوپہر شام صرف یہ مسائل ہیں ان کو، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آج کہہ رہے تھے کہ وہ بلاول جو ہے وہ باہر گیا ہوا ہے اور شہباز شریف، اور سندھ جو ہے وہ فلڈ میں ہے. شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. پنجاب میں ایک دن نہیں گیا، جس دن گیا سیاسی کرسی رکھ کے وہاں پریس ٹاک کرنے لگ گئے ہیں. ادھر خیبر پختونخوا کے اندر شہباز شریف جا کے ٹانک میں گھر بنوا رہے ہیں، 100 گھر بنا رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، لوگوں کو امداد دے رہے ہیں، فنڈز دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں یہ ہیلی کاپٹر چلا رہا ہے خیبر پختونخوا کا، بلکہ وہ فنڈز جو فلڈز میں جانے ہیں وہ اپنے ہیلی کاپٹر میں استعمال کر رہا ہے، اور یہ باتیں کر رہا ہے کہ اور وہ سندھ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. یہ ان کا جو لیول ہے، یہ اتنا لو سٹوپ کر چکا ہے یہ شخص. صرف اقتدار اقتدار اقتدار. تو اقتدار کے لیے تو 176 نمبر چاہیے. جس دن پارلیمان میں 176 نمبر لے کر عمران خان صاحب تشریف لائیں گے تو آپ حکومت بنا لیں. اس کے علاوہ صرف یہ روئیں چیخیں یا پٹیں. 176 ووٹ پارلیمان میں شہباز شریف صاحب کے آج ضمنی الیکشن کے بعد بالکل مکمل ہو چکے. آخری سوال عام شرائن صاحب. میڈم، عمران خان صاحب حقیقت بات کیا باتوں کی وہ بات کر رہے ہیں، تو کیا نہیں بنتا کہ آپ عوام کے آج شہباز شریف صاحب ہیں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں، یہ عوام بھی سنیں، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں. کلیئرٹی نہیں ہے تو ان کو خود بتانا پڑے گا کہ. اور پھر ابھی کچھ خبر کہا تھا کہ میں ایوان صدر میں ملے ہیں اور کوئی مذاکرات کیے ہیں. تو میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی یہی بات بولی ہے کہ حقیقی آزادی والے ذرا یہ سوچ لیں کہ جو حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے وہ عوام کا ڈائیلاگ اور مذاکرات بیک ڈور کر رہا ہے. اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے آ کر کسی قسم کا. اور مذاکرات کیا ہیں؟ میری کرسی مجھے واپس لوٹا دو، بس، اور کوئی مذاکرات نہیں. تھینک یو میم.